بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران رکوع نمبر 12۔ یہودیوں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 14 صدیاں پہلے ایک بات ارشاد فرمائی تھی۔ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری باتیں سچی ہیں۔ فرمایا ایک تو ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی گئی ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ اللہ کی پناہ میں یا لوگوں کی پناہ میں تو امن سے سکون سے رہ سکتے ہیں، ویسے ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ آج بھی آپ دیکھیے دنیا کے 200 ممالک میں یہودیوں کی ایک ریاست ہے، وہ بھی ناجائز طور پر بنائی گئی۔ اس کے بنانے میں بھی 4 ممالک کا بنیادی کردار ہے: امریکہ، برطانیہ، فرانس اور روس۔ امریکہ، برطانیہ اور فرانس یہ تو عیسائی ہیں سارے تینوں۔ جہاں تک روس کا تذکرہ ہے اس میں کچھ عیسائی بھی ہیں اور کچھ ملحد لوگ بھی ہیں۔ وہ جب چاہیں اسرائیل کو اسی حالت میں واپس لا سکتے ہیں جس حالت میں پہلے تھی، اگرچہ معیشت کے طور پر پوری دنیا میں یہودی مضبوط سمجھے جاتے ہیں اور ہیں بھی صحیح۔ ان کی ریاست، ان کا ملک، ان کا علاقہ وہ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ان سے قتال کریں گے اس وقت بھی یہ ختم کر دیے جائیں گے، تتر بتر ہو جائیں گے۔ اس کے مقابلے میں امت مسلمہ کو بھی دیکھ لیجئے اور نصارہ کو بھی دیکھیے۔ مسلمانوں کے تو 57 یا 60 ممالک ہیں۔ مسلمان خود دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے زوال کے شکار ہیں، ورنہ قدرت نے انہیں ہر لحاظ سے مالا مال کیا ہے۔ پھر اسی رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں پر جو ذلت اور مسکنت طاری کی ہے اس کی وجہ ان کے 4 گناہ بتائے ہیں۔ نمبر 1، آیات کا انکار، آیات خداوندی کا انکار۔ نمبر 2، انبیاء کو ناحق قتل کر دینا۔ نمبر 3، نافرمانی۔ نمبر 4، اللہ کی حدود سے آگے نکل جانا۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں، اس حدیث کو سنیے، پھر ان 4 چیزوں کو، پہلے ان 4 چیزوں کو دوبارہ سن لیجئے تاکہ آپ تجزیہ کرنے میں آسانی محسوس کریں۔ آیات قرآنیہ، آیات خداوندی کا انکار، انبیاء کو قتل کر دینا، نافرمانی کرنا اور حد سے آگے نکل جانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا میری امت ہر وہ کام کرے گی جو یہودیوں نے کیا اور نصرانیوں نے کیا۔ ظاہر ہے اب انبیاء تو آنے نہیں ہیں۔ جو لوگ اسلامی شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں در حقیقت وہ آیات خداوندی کا انکار کر رہے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ عقیدے کے لحاظ سے انکار کر رہے ہیں، یہ بات میں کہہ ہی نہیں سکتا، کسی کے دل کی حالت کون جانتا ہے، لیکن عمل کے لحاظ سے بہرحال انکاری۔ دوسری چیز، آپ کہیں گے کہ وہ انبیاء کے قاتل تھے۔ انبیاء تو ظاہر ہے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن ہمارے ہاں اگر ایک کتاب لکھی جائے تو ایک ضخیم کتاب بن جائے گی کہ 57 اسلامی ممالک میں کون کون سے اسلامی شریعت کے حامی علماء تھے جنہیں قتل کر دیا گیا۔ اس میں پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، افغانستان ہو، سعودی عرب ہو، مصر ہو، ایسی گھنونی تاریخ، بلکہ ابھی یہ جو شام میں دیکھ لیجیے، علماء کا میں نے اس لیے تذکرہ کیا کہ انبیاء کے وارث حدیث میں کسے قرار دیا گیا ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جو کام انبیاء نے کیا وہی کام تو علماء کر رہے ہیں، اسلام کی دعوت دینا، شریعت کی دعوت دینا۔ تو اس لیے
نا حق قتل کیے جانے والے علماء کی اتنی بڑی تعداد ہے. یعنی مصر میں آپ دیکھ لیجئے اپنا سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر اتنی زبردست تفسیر ہے، تفسیر فی ظلال القرآن، قرآن کے سائے کے حوالے سے پوری دنیا میں وہ تفسیر مشہور ہے، لیکن شہید کر دیا گیا، پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا. یہ جو ہماری عوام ہے ویسے تو یہ بڑی نکلتی ہے مختلف لوگوں کے لیے، علماء کے حوالے سے بھی ان کا بھی دامن مضبوط نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے. خود مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو کیا گیا تھا اس وقت کے عامروں نے اور اس وقت کے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں یہ تو مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی سزائے موت سنا دی گئی تھی فوجی عدالت سے، اور پھر ان سے کہا گیا تھا کہ آپ معافی مانگ لیں تو معافی مل سکتی ہے، لیکن تاریخی جملہ انہوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا کہ میری بات سنو، اگر میری موت کا فیصلہ آسمانوں پر ہو چکا ہے پھر اس موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اگر آسمانوں پر فیصلہ نہیں ہوا تو پھر مجھے کوئی لٹکا نہیں سکتا. تو پھر آپ دیکھ لیجئے وہی ہوا کہ موت کا فیصلہ نہیں ہوا تو اور وہ زندہ رہے. تو میں یہ صرف گزارش کر رہا ہوں، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس وقت ایک صاحب ایک سیاسی جماعت میں ریاست مدینہ کی تشکیل میں بڑے اہم عہدے پر فائز ہیں، ذرا ان کے خاندان کی ہسٹری تو پڑھ لیں جا کے کہ ان کے خاندان نے مجاہدین کے ساتھ کیا کیا تھا. وہ باتیں کرتے تھکتے نہیں ہیں، شرم آنی چاہیے. اپنے خاندان کے حوالے سے جائزہ لینا چاہیے، خود اپنا بھی جو کردار ہے اسلام کے حوالے سے وہ کون سا کردار ہے. یہودیوں کے طرز پر علماء کا جو ناحق قتل ہے وہ در حقیقت یہودیوں کا شخصانہ ہے. افغانستان میں ایک میں صرف بات آپ کو بتا رہا ہوں، ایسے 20 واقعات میں جانتا ہوں افغانستان کے حوالے سے. خدا کرے یہ تو بار بار میں بار یہ بات کہتا ہوں کہ مسلکی یا سیاسی نفرت اتنی پیدا نہ کریں کہ لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے شروع ہو جائیں. افغانستان میں ایک آدمی 50 سال سے قرآن مجید کی تعلیم دے رہا تھا، 50 سال سے، کچھ چھوٹا عرصہ ہے. دوسرے گروپ کی حکومت آئی تو اس نے اس آدمی کو پکڑا اور اسے ویسے ذبح کیا جیسے جانور کو ذبح کیا جاتا. یہ امن کے گھر ہیں بھائی، یہ اللہ کا گھر ہے. یہاں جس مسلک کا آدمی آ جائے آرام سے نماز پڑھے، کوئی پریشانی نہیں ہے الحمدللہ. نہ اس نہج پر ہم سارے چلے جائیں کہ بعد میں پھر مصائب ہی مصائب کھڑے ہو جائیں، مصیبتیں مصیبتیں کھڑی ہو جائیں. قرآن مجید کوئی معاذ اللہ کوئی ایسی کتاب ہے کہ سطحی باتیں ہوگی اس میں؟ یہ ضابطہ حیات ہے، یہ غور و فکر کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے اندر تو ایسی حرکتیں نہیں ہیں، اور میں تو یہ سوچ نہیں رکھتا کہیں. اس لیے علماء حق کی حفاظت کرنا، مجاہدین کی حفاظت کرنا، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت کرنا یہ بہت ضروری ہے. اور جو تیسری چیز یہاں بتائی گئی ہے نافرمانی، کیا آپ سارے یہ بات مجھے سمجھا سکتے ہیں کہ ہم نافرمانی نہیں کر رہے اسلامی شریعت کی؟ بتا سکتے ہیں یہ کہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو یہودیوں کا شیوا ہے. اچھا پھر آپ دیکھیے اللہ کے قانون ایسے نہیں ہے کہ یہودیوں کو سزا ملے اور مسلمانوں کو نہ ملے، یہ کبھی نہیں ہوتا. انہوں نے یہ حرکتیں کی تھی تو انہیں ذلت ملی ہے، ہم نے یہ حرکتیں کی ہیں تو ہم بھی ذلت دنیا میں ذلیل ہی ہو رہے ہیں. جو چاہتا ہے ہمیں ختم کر دیتے ہیں. وہ کتاب ایک لکھی گئی تھی، بڑی زبردست کتاب ہے، جس آسن صاحب نے کتاب لکھی تھی، پاکستان کے تھے، انہیں بھی شہید کر دیا گیا. وہ بیچارے نے جہاد کے حوالے سے کتاب لکھی تھی. اس میں ایک جملہ اتنا زبردست انہوں نے لکھا تھا کہ جب ہمارے عرش پر ہمارا تعلق صحیح تھا تو فرش پر کوئی ہمارے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا. اب ہمارا عرش سے تعلق کمزور ہو گیا، ہم فرش پر کسی کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے. یہ حقیقت ہے، اسے دیکھیں ذرا، ذہن سازی کریں اپنی.
میں پہلے عرض کر چکا ہوں، میرے لیے بہت آسان ہے، اور خلاصے بھی ہوتے ہیں، جی یہ صورت ہے اور اس میں یہ مضامین ہے، اچھا جی اللہ حافظ چلے، لیکن میں اس چیز کا قائل ہی نہیں ہوں۔ میں تو خود ایک ایک آیت پر غور کرتا رہتا ہوں سارا دن الحمدللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید بڑی گہری کتاب ہے، علمی کتاب ہے، شعور عطا کرنے والی کتاب ہے، اسی انداز میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے پھر تیسری چیز، تیسری بھی میں نے بتا دی، یہودیوں کی خرابی۔ چوتھی، جو اللہ تبارک و تعالی نے حد قائم کیا اس حد سے آگے نکل جانا۔ اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کے اندر رہ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم سے مراد امت مسلم ہے، پاکستانی قوم، یا ہم خود